قولی اللہم الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ نجم کا مطالعہ کر رہے تھے، آیت نمبر 42 تک ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور ابھی میں نے آیت 43 سے آیت 62 تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہی آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل ہو جائے گی۔ اس آخری حصے میں جو مضمون آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اگر اسے ایک عنوان دیا جائے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جو اس آخری حصے میں دکھائی گئی ہیں، لیکن یہ کہ پچھلے جو مضمون چل رہا تھا اس کے ساتھ اگر جوڑ کے دیکھیں تو جو ایک خاص شخصیت کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی دی گئی تھی، اور وہ رہنمائی سب کے لیے ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک خاص آدمی جس کا عام طور پہ مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کی جو گمراہی یہاں پہ بیان ہوئی، اس کا یہ تصور کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھا لے گا آخرت میں، اور وہ اگر نزدیک آیا تھا تو اس کے بعد اس نے ایمان لانے سے جو ہے اپنے دنیا کے مفادات کی وجہ سے پسپائی اختیار کی تھی، اور اس میں جو اس کی سب سے بڑی برائی تھی وہ یہ کہ اسے یہ آخرت کی بارے میں جو ہے وہ اس کی جو احتساب ہے یا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اس کا جو بھی بوجھ ہے وہ کوئی اور اٹھا لے گا۔ تو اسے متنبہ کیا گیا کہ کیا تم تک صحف ابراہیم اور موسیٰ کی جو بات ہے وہ نہیں پہنچی، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کے آخر میں بھی آیا تھا، کہ جس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے ان کے والدین ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ ہماری بات مانو، وہ آخرت میں اگر کوئی تم پر تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پوچھ گچھ ہوئی تو تمہاری جگہ پر ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور تو اس کی جگہ تمہاری جگہ پہ ہم عذاب جھیل لیں گے، اللہ کی پکڑ جو بھی ہوگی اس کو ہم برداشت کر لیں گے، تمہیں غضن نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو ان کو بھی جواب یہی دیا گیا تھا کہ یہ ان کا بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ہیں، بلکہ یہ ان کے بوجھوں کے ساتھ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کا جو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور ان کو اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی بات کو یہاں پہ کہا کہ کوئی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، ہر ایک نے اپنی اپنی جو بھی اس نے محنت کی ہوگی اس کا صلہ پانا ہے، اور جو اچھائیاں ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے آئیں گی، جو برائیاں کی ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے آئیں گی۔ اب جو آج ہمارا دور ہے اس میں تو خیر یہ بات ماننا عام آدمی کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں رہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اور پھر سارا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب خود انسان بہت سی ایسی چیزوں کا ریکارڈ رکھنے کے قابل ہو گیا ہے کہ ماضی کی چیزوں کا ہم ریکارڈ جو ہے ٹیپ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور یہ کہ اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر آ گئے ہیں جن میں اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے۔ تو آج کے انسان کا وین آج سے 1500 سال کے آدمی سے قبل کے آدمی سے بہت وسیع ہے، بہت اس کا جو تناظر بہت وسعت اختیار کر چکا ہے۔ اس وقت یہ بات انسان کی عقل میں آنے والی نہیں تھی کہ تمام لوگوں کا حساب پوری باریکی کے ساتھ، جیسا کہ نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے کہ جب وہ کتاب رکھی جائے گی تو وہ لوگ حیران ہو جائیں گے، لا یغادر، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی سے بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، مگر سب یہ کہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا انسان کے لیے بڑی سمجھنا اور اس کا یقین کرنا بہت مشکل، کیونکہ اس کا معاملہ تو یہ کہ خود اسے یاد نہیں ہوتا کہ آج سے 5 سال پہلے اتوار کے دن میں نے کیا کھایا تھا، یا 5 سال پہلے تو خیر بہت دور کی بات ہے، 5 ہفتے پہلے کا نہیں پتا ہوتا، 5 دن پہلے کا نہیں پتا ہوتا ہے، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تمام انسانوں کا ایک ایک پل کا حساب رکھنا، اور چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک عمل کا حساب رکھنا، یہ انسانی عقل میں آج بھی بڑی مشکل سے آنے والی بات ہے۔ اس کا تصور و تخیل بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا۔
اور دوسرا مسئلہ جو ان کے لیے پریشان کن تھا دوبارہ پیدا کیے جانے کے حوالے سے، وہ یہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، اس کے نشانات بھی ختم ہو گئے ہیں، اب اسے کدھر سے جمع کر لیں گے، اب دوبارہ اسے کیسے بنا لیں گے؟ یہ واقعی ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ لہذا وہ بڑے پریشان ہو کے کہتے تھے ہئی ہاتا لما توعدون، کہ یہ کیا وعدہ ہے جو تم لوگوں سے کیا جا رہا ہے اور جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو پھر وہ ذرا چیلنج بھی کر دیتے تھے کہ وہ ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ، اگر آپ اسی طرح ہو سکتا ہے تو آج ہمیں کر کے ذرا دکھا دو، اس کا پریکٹیکل دکھا دو۔ تو یہ بھی ان کو بہت سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، ان کے نزدیک آنے والی بات نہیں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ اب ان دونوں باتوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے ساتھ ہے۔ تمام لوگوں کے اعمال کا حساب لینے کے لیے وہ معلومات وہ ظاہر اللہ کے علم میں ہیں، اللہ اپنے علم سے انہیں ظاہر کرے گا، تو اس کا تعلق تو اللہ کے علم کے ساتھ ہو گیا۔ اور دوسرا جو دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا یعنی اس کے قادر ہونے کی نشانی ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پوری کائنات بنائی اور پھر مختلف مخلوقات بنائی، تو اس کے حوالے قرآن مجید دیتا ہے، دیکھو آسمان کیسے اس نے بلند کیا ہے، دیکھو پہاڑ کیسے اس نے جو ہے وہ جما دیے ہیں، دیکھو زمین کیسے اس نے بچھا دی ہے، دیکھو اونٹ کیسا اس نے حسب حال بنایا ہے۔ تو جو یہ سب کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ پھر یہ کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس طرح پیدا کیا ہے، اور جو تمہاری پیدائش ہے پہلی، جو تمہاری نشت جو اٹھانا ہے، تو اب جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہوگا؟ اور یہ جو ہے اللہ کے لیے قطعاً اور دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اس میں کوئی جو بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا اس آخری حصے میں اللہ کی قدرت، اس کے کمالات، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو ذرا کھولا گیا ہے، ذرا سمجھایا گیا ہے۔ تو اس میں مختلف تضادات ہیں جن کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے۔ انسان پر جو مختلف کیفیات آتی ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی دکھ کا شکار ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے۔ یہاں ہنسی اور رونے کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے ہنسی اور رونے کا تعلق انسان کی خوشی اور غمی کے ساتھ ہے، اور خوشی اور غمی وہ کیفیات ہیں جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی نہ خوشی دائمی ہوتی ہے نہ غمی دائمی ہوتی ہے۔ یہ تو بس یوں ہی سمجھیے کہ ابھی انسان کو خوشی حاصل ہوئی، وہ اس کے ذرا سرور لے ہی رہا تھا، اسی کے بطن سے کوئی دکھ اور علم پیدا ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا تو یہی پیدا ہو جائے گا کہ یہ خوشی تو کل شاید نہ ہو، ایک خطرہ لائق ہوا اور خوشی ساری ہرن ہو گئی۔ تو بہرحال یہ خوشی غمی ہی کا جیسے دن اور رات ہوتے ہیں تو اسی طرح خوشی اور غمی چلتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ یہ جو خوشی اور غمی ہے، یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اسباب کے سارے ہیں، ابھی کچھ ہو گیا تو ہم خوش ہو گئے، کچھ اس سے مختلف ہو گیا تو ہمیں دکھ اور تکلیف آ گئی۔ تو یہ خوشی دینے والا بھی وہی ہے، یہ غمی دینے والا بھی وہی ہے۔ اچھا، اس کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اس خوشی غمی کے اندر ہی در حقیقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سورۃ الفجر میں آیا نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کی خاطر اس کو خوب نعمتیں بھی دے دیتا ہے، اس کی عزت اور توقیر بھی بڑھا دیتا ہے، مقام و مرتبہ بھی مل جاتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کے کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اکرمن، میری بڑی عزت کر دی، میرے رب نے بڑا مقام دے دیا، مجھے بہت حیثیت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور وہی رب جب اسے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی حساب کتاب کی کر دیتا ہے، اب اسے راشن بندی کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اسے راشن بندی کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ پریشان ہو گیا، اب دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو میری بے عزتی کر دی۔ تو اب یہ اس کی دکھی کی کیفیت ہوگی۔ تو کبھی کچھ مل جاتا ہے تو رب کی طرف سے ملتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، رب کی طرف سے کچھ حساب کتاب شروع ہو گیا، کچھ تکلیف آ گئی، اب وہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دکھ کا جو ہے وہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اصلاً یہ سب امتحان کے لیے ہے، دے کے آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور چھین کر لے کے روک کے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کا جو مظہر ہے کہ جب خوشی ملی تو ہنسی آ گئی، اور جب غمی ملی تو جو اس پہ آدمی کو جو ہے وہ رونا آ گیا۔ تو یہ خوشی اور یہ غمی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا فرمایا کہ وَأَنَّهُ، اور یہ وہی ہے، ہوا اضحکا، جو ہنساتا ہے، وَأَبْکَا، اور رولاتا ہے، یعنی خوشی بھی دیتا ہے اور غمی بھی دیتا ہے۔
اور اس میں ایک بات اور بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف جو کرایا جا رہا ہے، عام طور پر انسانوں میں یہ مغالطہ رہا ہے، آدمی کی سمجھ میں آنے والی یہ بات نہیں تھی کہ دو متضاد چیزیں کسی ایک ہستی کے اندر جمع ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی غصے والا ہے تو غصے والا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ ذرا تھوڑا ٹھنڈے مزاج کا ہے تو اس کو غصہ کم ہی آتا ہے۔ اور یہ یعنی عام طور پہ یہی تصور ہے کہ ایک آدمی جو سخی ہے تو وہ سخی ہے، جو کنجوس ہے تو وہ کنجوس ہے۔ ایک ہی آدمی میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، یہ بالعموم جو ہے انسانی تجربے میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے پھر یہ تصورات مختلف بنائے کہ خیر کا خدا اور ہے اور شر کا خدا اور ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جو چیزیں خیر اور شر، اچھائی دینے والا اور برائی دینے والا وہ ایک ہی ہو۔ ماں ہے تو وہ تو اچھا ہی اچھا کرتی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی تو اپنی اولاد کے ساتھ جو برائی نہیں کرتی۔ تو اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے تو وہ برائی کرے گا، وہ اچھائی نہیں کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں، برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا ایک ہی آدمی ہو، یہ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک ہی شخصیت ہو یا ایک ہی ہستی ہو۔ اس لیے جو عام جو دنیا میں ایک رواج رہا ہے کہ دو خدا بنا کے رکھ لیے، ایک خیر کا خدا ہے تو ایک شر کا خدا ہے۔ کسی نے اسی طرح جو آگے تفصیلات کی ہیں اس میں رات کا خدا علیحدہ ہو گیا تو دن کا خدا علیحدہ ہو گیا، ہواؤں کو چلانے والا علیحدہ ہے تو روکنے والا علیحدہ ہے، کیونکہ یہ دو متضاد عمل ہیں۔ دونوں عمل ایک شخص میں جو جمع کر لیں، یہ انسانی سوچ یہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ متضاد چیزیں اس کے اندر جمع ہیں، وہ ہنساتا بھی ہے اور وہ رلاتا بھی ہے، وہ خوشی بھی دیتا ہے، وہ دکھ اور غم میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ جو خاص طور پہ ہوا یہاں پہ اضافی لایا ہے، یہ ایک جو زور پیدا وہی ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ یہ دو علیحدہ خداؤں کا تصور مت رکھو کہ زندہ کرنے والا خدا کوئی اور ہے اور مارنے والا خدا کوئی اور ہے۔ وہ ایک ہی ہے اللہ رب العزت کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور وہی ہے جس نے زوجین جوڑا بنائے، الذکر والانثی، یعنی نر بھی اور مادہ بھی۔ یہ صرف انسانوں کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ نر و مادہ رکھے ہوں، بلکہ یہ کہ یہ تو اس وقت بھی انسانوں کو معلوم تھا کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے اندر نر و مادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اونٹ تھے اگر، یا گھوڑے تھے، یا بکریاں تھیں، یا بھیڑیں تھیں، تو اتنا تو سب کو معلوم تھا کہ نر و مادہ سب میں ہے۔ لیکن یہ کہ اب انسانی علم جب آگے بڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو پھولوں میں بھی ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ جو زوج کی صورت میں اور جوڑے کی صورت میں نہ بنائی گئی ہو، اور جو ہر شے کی جو افزائش جو ہوتی ہے وہ اسی نر و مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ تو گویا ہر شے کو اس نے جوڑا بنایا، تو وہی ہے جو نر بھی بناتا ہے اور مادہ بھی بناتا ہے۔ اور خاص طور پہ جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے، ان کا جو پروسیس ہے جو افزائش کا، تو فرمایا من نطفۃ اذا تمنی، ایک نطفے سے کہ جب وہ ٹپکایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو نطفہ ہے، اب اس نطفے میں تو کیا فرق ہے، لیکن اس کی آگے اسی سے جو تخلیق کی گئی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ ایک طرف مرد ہے اور دوسری طرف عورت ہے، نر ہے اور مادہ ہے، نطفہ ایک ہی ہے، انڈا ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے جو ہے وہ مرغا بھی ہے اور مرغی بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے نطفہ ایک ہی ہے اور اس سے جو ہے وہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ تو یہ اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کا کمال ہے کہ جو تمہارے سامنے آتا ہے کہ ایک ہی نطفے سے دو مختلف چیزیں، پھر اس حقیر شے سے اتنی اعلیٰ اور عرفہ شے پیدا کر دینا اور اس میں اتنا اختلاف پیدا کر دینا، یہ اس کی قدرت کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اگر تم اس پر غور کرو، اس پہ سوچو، اس پر ذرا تدبر کرو، فکر کرو۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمے ہے، اس پر ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیا شے لازم کر لی ہے؟ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوسری بار کا اٹھانا۔ یہ نشأہ یعنی ہمارے ہاں اس میں اردو میں تو ایک ہی لفظ اس سے مستعمل ہے اور بہت عام ہے، لوگ اسے اب تو شاید اتنا اس کا فنکشن نہیں رہا، لیکن یہ کہ پہلے بولا بھی جاتا تھا۔ منشی کا لفظ جو ہم بولتے ہیں نا،
اگرچہ کہ منشی اب آخری قریب کے زمانے میں آ کے تو ایک طرح کے اکاؤنٹنٹ کے لیے اور حساب کتاب کرنے والے کو منشی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ منشی اصل میں انشاء پرداز، مضمون اٹھانے والا، مضمون باندھنے والا، وہ کہ جس نے خیالات باندھے اور پھر اس کو ایک الفاظ کی صورت دی اور پھر اس کو بہت اچھی اٹھان پہ اٹھایا مضمون کو، یہ ہے انشاء پرداز اور یہ ہے منشی۔ تو منشی پریم چند ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ در حقیقت وہ لکھاری لوگ کے جو اپنے مضمون کو بہت اچھی طرح اٹھان دے سکیں، اسی سے یہ ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ اٹھایا جانا، جمع کر کے سب کو دوبارہ اٹھا لینا، جسے ہم اپنے عقیدے میں باعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی ابھی مرنے کے بعد پھر جو مر چکے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور پھر جو آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک مرن آئے گا، ایک آواز آئے گی اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے ایک مقام پر جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے باعث بعد الموت، یہ ہے حشر، جمع کرنا، سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لینا، اور یہی ہے النشأۃ الاخری، دوبارہ کھڑا کیا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ کھڑا کرنا، جی اٹھانا، اور جی اٹھا کر سب کو جمع کر دینا۔ تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اچھا، اس کو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، ایک تو اس کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ کر لے گا، اور اس کی قدرت کے کچھ کمالات ہیں جو ہمارے سامنے آئے، وہ اضحک و ابکا، اور وہ امات و احیا، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، وخلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، تو جو یہ سب کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا، ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی آ گئی، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ جڑ گیا جو پہلے مضمون چل رہا تھا۔ پہلے سب سے پہلے ایک سوال اٹھایا تھا، أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان کے لیے وہ ہوگا جو اس نے تمنا کی ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ملے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا ہی میں رہوں تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر کسی کی خواہش ہے کہ اسے پوری دنیا کا اقتدار مل جائے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ جی اٹھایا جائے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ اٹھنے کے بعد اسے جنت ملے اور دوزخ سے بچا لیا جائے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، یہ سارا کسی اصول کے تابع ہے، کسی قانون کے تابع ہے، کسی ضابطے کے تابع ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس کی پابندی کرنی پڑے گی سب کو، سب مجبور ہیں، اس ضابطے کے تابع ہیں، اس کے مطابق ان کو گزرنا ہوگا۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ابھی ہم نے دیکھا، جو آج بھی جس کا حوالہ آ گیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی، جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے اس نے سعی کی، جو اس نے کمائی کی، وہی اس کو ملے گا۔ وہ خیر ہوگا تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا، شر ہوگا تو وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ اصول ہے۔ اب اگر یہ ایک اچھی زندگی ایک انسان بسر کی ہے اس نے، تو لازم بات ہے کہ اس کو اس کا بدلہ ملے، اس کی جزا ملے، اس کا ایوارڈ ملے، اس کا انعام ملے۔ تو یہ جو آخرت ہے، جو اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو جمع کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ در حقیقت کون انسان ہوگا جس کے دل میں عدل کی خواہش نہ ہو، انصاف کی خواہش نہ ہو؟ اور یعنی ایک معقول آدمی، یہ تو کوئی ظالم آدمی تو ہوگا کہ جو چاہے گا کہ عدل نہ ہو، وہ تو چاہے گا کہ انصاف نہ ہو، وہ تو چاہے گا کہ یہی ظلم جاری رہے کیونکہ اس ظلم میں اس کا فائدہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ تو دنیا میں کم ہوتے ہیں، اکثریت تو ان لوگوں کی ہے کہ جو چاہتے عدل ہو، انصاف ہو، دنیا میں امن ہو اور انصاف کا بول بالا ہو۔ تو یہ انصاف در حقیقت اور عدل، کامل عدل اور کامل انصاف اسی نشأۃ الاخری میں ممکن ہے، جب دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے اور جب اس کے بعد پورا حساب لے لیا جائے گا۔ تو جسے یہاں پہ کہا گیا اوفا، وہ جو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وفا سے اوفا، جیسے ہوتا ہے نا، اکبر سب سے بڑا اور اصغر سب سے چھوٹا، اعلیٰ سب سے اونچا، تو اسی طرح سمجھ لیجئے اوفا، سب سے پورا بدلہ دے دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو آخری انسانی تصور سے بھی اوپر جہاں تک کوئی پورا کرنے کا بندوبست ہو سکتا ہے، عدلے کا پورا بدلہ، یہ ہے اوفا، جو وہاں پہ مل جائے گا۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی یہ بھی ایک احسان ہے
کہ جس نے نیک زندگی بسر کی، اچھی زندگی بسر کی، اس کو پورا پورا اس کا بدلہ مل جائے، اور یہ بھی اس کا احسان ہے اور ہر دل کی خواہش ہے جو ظالم ہیں ان کو پورا پورا اس کا بدلہ ملے، اس کی سزا ملے، اس کے نتیجے میں وہ بھگتے ہیں اپنے کیے کو، جنہوں نے نوع انسانی کو تباہی کے دہانے پہنچایا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو اس کا بدلہ وہ پورا پورا پائیں، ہٹلر بھی پائے اور جو باقی جو پہلے گزرے ہوئے فرعون اور نمرود ہیں وہ بھی پائے، اور آج کے فرعون اور نمرود بھی پائیں۔ تو یہ تو گویا انسانی خواہش اور اس کی تڑپ ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے، اور یہ اقنا کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ سرمایہ دار کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، بہت زیادہ دے دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے۔ غنی کے مقابلے میں غنی تو احتیاج پوری ہو گئی، غنا ہو گیا۔ اچھا، اس کا تعلق تو فقیری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دل مطمئن ہے، اس کی خواہش بھی کچھ کی نہیں ہے، اس کے پاس 2 روٹیاں نہیں ہیں لیکن اس کے پاس 1 روٹی کی خواہش بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مل گئی تو کھا لیں گے، نہیں تو بھوکے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بھی غنی ہے، وہ بغیر کسی نعمت کے غنی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خواہش نہیں ہے، استغنا اس کو حاصل ہو گیا، بے نیازی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے یعنی یہ کہ وہ اس کو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ارمان ہی نہیں ہے جو اس نے نکالنا ہو، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس نے پوری کرنی ہو، تو وہ بے فکرہ ہو گیا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں رہی ہے، یہ غنی ہے۔ اور غنی وہ بھی غنی ہے کہ جس کے پاس اتنا کچھ آ گیا کہ اس کی ساری ارمان نکل گئے، اس کی ضرورتیں ساری کی ساری پوری ہو گئیں، اور وہ اب اس کی کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو وہ بھی، اس کو بھی آپ غنی کہہ سکتے ہیں۔ تو غنی سرمایہ دار کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ محتاج، وہ جو ہے فقیر شخص جس کی احتیاج ختم ہو گئی ہو تو وہ بھی غنی ہے۔ اب اس غنی کے مقابلے میں، اس فقیر غنی کے مقابلے میں لفظ لے کے آئیں گے مقابل اگر متضاد، تو وہ پھر ہوگا سرمایہ دار، کہ جس نے پھر پیسہ دیا ہو، دولت دی ہو۔ اقنا اس کا یہ معنی بھی ہے، اور اس کا بالکل مختلف معنی بھی ہے، فقیری، اقنا کسی کو جو ہے بالکل فقیر کر دینا، تو یعنی وہ غنی، پھر اگر فقیر معنی لیں گے تو پہلے والے غنی کا مطلب پھر پیسے والا لیں گے، اور اقنا کا مطلب جو ہے وہ فقیر لیں گے، اور پہلے والے کا اگر غنی بے نیاز لیں تو پھر یہ دوسرے والا جو اقنا ہے اس کا معنی لوگوں نے پھر لیا ہے کہ وہ سرمایہ دینے والا، پیسہ دینے والا، دولت دینے والا، یہ بھی وہی ہے۔ اچھا، یہ بھی دنیا میں آپ کو پتہ ہے، یہ تصور رہا ہے کہ دولت کی دیوی علیحدہ ہوتی ہے، اور پھر یہ غربت، یہ ایک علیحدہ مصیبت، تو ان 2 چیزوں کو لوگوں نے علیحدہ کر دیا، لیکن یہاں قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ غربت سے دوچار کرنے والا بھی وہی ہے، چھین لینے والا بھی وہی ہے، ناپ تول کر دینے والا بھی وہی ہے، اور اکرام کرنے والا، اعزاز کرنے والا، بے بہا دینے والا، بے حساب دینے والا، یہ بھی وہی ہے۔ وہ اغنا و اقنا، وہی غنی کر دیتا ہے، بے حساب دے دیتا ہے، یا وہ بے نیاز کر دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جو سرمایہ دار بنا دیتا ہے یا بالکل فقیر کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی ہے کہ جو شعرا کا رب ہے۔ یہ ایک ستارہ تھا جس کو عرب لوگ پوجتے تھے۔ ویسے عرب میں عام طور پہ ستارہ پرستی تو نہیں تھی، بت پرستی تو تھی لیکن ستارہ پرستی نہیں تھی، اور دنیا میں ایسا رہا ہے، لوگ سورج کو پوجتے تھے، کوئی لوگ وہ تھے جو چاند کو پوجتے تھے، ستارہ پرست قومیں بھی گزری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ستاروں کی پوجا کے لیے بھی نکلتے تھے۔ لیکن یہ کہ عرب میں کچھ لوگ تھے، جیسے مختلف فرقے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے عرب میں یہ بات تھی، لیکن ان کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شعرا کو بھی رب مانتے تھے، جیسے بعض علاقوں میں لوگ سورج کو رب مانتے تھے، تو یہ کوئی جو وہاں کوئی ستارہ جو ان کو نظر آتا تھا اس کو وہ رب کہتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، کوئی اس کا دن بھی مخصوص رکھا ہوتا تھا۔ تو اصل میں وہ جیسے سورج کا رب اللہ ہے، جیسے چاند کا رب اللہ ہے، جیسے تمام مظاہر فطرت کا رب اللہ ہے، اسی طرح شعرا کے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، وہ کسی کی تقدیر نہ سنوار سکتا ہے، نہ گنوا سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور خود جو یہ ستارہ ہے جس کو لوگ پوجتے ہیں، اس کا رب اور اس کا مالک اور اس کا جو ہے وہ بادشاہ وہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی دوسری طرح کی قدرتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک قدرتیں وہ ہیں جو اس نے تخلیق کیا ہے، جو اس نے بنایا ہے، جو وہ کرتا ہے، اور اب آگے جو قدرت ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ جو اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ یعنی 2 طرح کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
ایک نشانی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات آفاقی و انفسی انسان کے سامنے بکھیری ہیں، جن کو قرآن مجید جو ہے وہ سامنے لاتا ہے، اور جن کے لیے ایک عنوان جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کرنا، تذکیر کرنا، یاد دہانی کرنا، اللہ کی قدرتوں کو بیان کرنا۔ اور ایک اور تذکیر ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے خبردار کرنا۔ یہ اللہ کے دن کیا ہے؟ وہ بڑا دن جس دن اللہ نے کسی بہت بڑی قوم کو ہلاک کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارا یہ جو آج دنیا ہمارے سامنے ہے، اس میں کتنا بڑا واقعہ ہے کہ جب جو سوویت یونین جو ہے، روس، وہ اس کی وہ سپر پاور کی حیثیت ختم ہو گئی اور وہ بالکل ایک جو ہے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ گیا۔ ابھی ہم اسی کی اس شے کو اتنا محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ذرا سوچئے کہ اس کے بعد پھر امریکہ کا طوطی بولنا شروع ہوا اور جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات چلی اور دنیا جو ہے وہ یونیپولر ہو گئی، تو یہ بائی پولر سے یونیپولر ہو گئی، تو یہ بہت بڑا فرق پڑا۔ اسی کو کہا تھا کہ اب دنیا بدل چکی ہے، نئی دنیا ہے جس کی شروعات 9/11 کے بعد ہو رہی ہے۔ اور آج بالفرض سوچئے کہ امریکہ کی بساط لپیٹ دی جائے، ہم ایک دن صبح اٹھے سنیں کہ جناب وہ کہیں بحر الکاہل اس کے اوپر چڑھ گیا یا بحر اوقیانوس چڑھ گیا اور امریکہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا دن ہوگا تاریخ انسانی کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح سوچئے بڑی بڑی قومیں جب اللہ نے ہلاک کی، قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، تو یہ وہ بڑے بڑے دن ہیں، انسانی تاریخ کے عظیم دن، جب اللہ نے کسی قوم کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ایام اللہ ہے، اللہ کے دن ہیں۔ اب آگے جو ہے اللہ کی اس قدرت کا بیان ہے کہ اپنے وقت کے جو بڑے جابر لوگ تھے، جبار لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، جن کے اقتدار کا طوطی بولتا تھا، جن کے سامنے کوئی چون چرا نہیں کر سکتا تھا، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا۔ کوئی قداور تھے اور کوئی جھگڑالو تھے اور کوئی طاقتور تھے اور کوئی سرمایہ والے تھے اور کوئی اقتدار والے تھے، کوئی فوجوں والے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلی۔ تو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وہی ہے کہ جس نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا۔ یہ پہلے والے عاد وہ ہیں کہ جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو ان کے بچے کھچے جو لوگ تھے، ان میں سے جو حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، یہ جا کے آباد ہو گئے جو آج کل سعودی عرب کا علاقہ یمن کے ساتھ لگتا ہے، جسے الرب الخالی جو بڑا ایک ان کا وہ ایک صحرا ہے، یہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ قوم آ کے آباد ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی طرف مختلف نبی بھیجے گئے، پھر آخر میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے، اور وہ جو بھی تیز آندھی چلی ہے، کئی دن اور رات ان کے اوپر وہ آندھی چلتی رہی، اور یہ بڑے قداور لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ گرے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بلند و بالا اور طاقت والے لوگ تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی جو بھی طرف سے آندھی آئی اور عذاب آیا اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو وہی ہے جس نے ان عاد کو ہلاک کیا تھا۔ اب اس میں نشانی کیا ہے؟ ان کی طرف ایک رسول آئے تھے، انہوں نے اس رسول کا انکار کیا تھا، بدلے میں اللہ نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ اب دھمکی کس کو مل گئی؟ جن کے پاس رسول موجود ہے۔ کس کے پاس موجود ہے؟ عربوں کے پاس آئے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ان کو نہیں مان رہے ہو، تم ان کا انکار کر رہے ہو، تو پھر جو حشر عاد کا ہوا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ صبح ہو، شام ہو، 6 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، وہ پھر ہونا ہی ہونا ہے اگر تم نے انکار کر دیا اور نہ مانا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو اس نے ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا، کوئی باقی نہ بچا۔ یہ سمود اصل میں وہ اولا ہے، عاد اولا۔ یہ جو سمود جن کا نام ہے یہ انہی کی اولادیں ہیں جو بچ گئے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور بچ گئے، اور پھر یہ وہاں سے جب وہ پورا علاقہ چھوڑ کر یہ بحیرہ احمر کے ساتھ جا کر ساحل کے ساتھ ہجر کے علاقے میں یہ آباد ہو گئے۔ یہ ہیں کہ جنہوں حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، ان کو اونٹنی دکھائی گئی کہ جو گابن اونٹنی چٹان سے برآمد ہوئی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو یہ سارے ہلاک کیے گئے ہیں۔ انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ وہ عاد اولا تھے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام گئے، اور جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور ان کو سمود بھی کہتے ہیں، ان کے دونوں نام ہیں۔ تو سمود کی طرف بھیجا اور کو ہلاک کیا، اسی نے سمود کو بھی ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح کی قوم کو ہلاک کیا اس سے پہلے. یعنی ظاہر ہے جو پہلی قوم ہلاک ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان کے بعد پھر عاد ہیں، پھر سمود ہیں. وہ قومیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اگرچہ کہ اور کوئی قوم نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے درمیان جسے ہلاک کیا گیا ہو، کیونکہ پہلے رسول جو مبعوث کیے گئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی دنیا میں پھیلی ہے، صرف عرب میں ہی نہیں تھے. عرب میں تو وہ لوگ آباد ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں، حضرت سام کے. یہ جو عاد ہیں، عاد اولا، پھر جو عاد ثانی ہیں سمود، انہی میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حضرت سام کی نسل میں سے. حضرت حام کی نسل جو ہے وہ عرب میں نہیں آباد ہوئی، وہ تو وہاں سے نکلے، کوئی جا کے افریقہ، سوڈان، مصر وغیرہ، اور کوئی جا کے جنوب یہ مشرقی یورپی اقوام ہیں جو یہ ساری، یعنی جیسے یہ اسپین وغیرہ، اور یہ بلکہ یہ جو آپ کا نیچے یونان اور یہ جرمنی وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں ان کی نسلیں آئی ہیں. اور ہندوستان یہی لوگ آئے، سندھ میں اور ہند میں آ کے یہ حضرت حام کی نسل ہے جو آباد ہوئی ہے. اور پھر حضرت یافس جو ان کے تیسرے بیٹے تھے، وہ نسلیں ہیں جو آج کا جو روس ہے اور چین ہے، اور پھر یہیں سے وہ نارڈرک جو ریسز ہیں جو یورپ میں اب آباد ہیں، یہ ساری حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں. ان سب کی طرف نبی رسول آتے رہے، لیکن ان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. قرآن مجید نے انہی نبیوں رسولوں کا ذکر کیا ہے جو جزیرۃ العرب میں آئے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا مخاطب جو ہیں وہ عرب لوگ ہیں، اور عربوں کو تو اس وقت جو کچھ بھی معلوم ہے ان کی سامنے کی دنیا معلوم ہے، اور اپنی تاریخ معلوم ہے. اس تاریخ میں یہ سارے واقعات بھی ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. لہذا انہیں نئی تاریخ پڑھائی نہیں جا رہی، صرف یاد کرائی جا رہی ہے، تازہ کی جا رہی ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اچھا، جغرافیہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں وہ سارے علاقے معلوم ہیں، یہ ان کی نشانیاں موجود تھیں. جو ہلاک شدہ قومیں ہیں ان کے پرانے گھر موجود تھے، تو وہ جیسے قرآن انہیں بار بار کہتا ہے کہ زمین میں چلتے پھرنے نہیں، یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تاکہ یہ دیکھ سکیں جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا. تو وہ سارا ان کے رستوں میں واقع تھے. کوئی یمن جاتے ہوئے رستے میں آتا تھا، تو کوئی شام جاتے ہوئے رستے میں وہ بستیاں آتی تھیں. ان سے تو یہ واقف تھے. لیکن وہ نبی یا رسول جو افریقہ میں آئے ہوں، جو ہندوستان آئے ہوں، جو چائنا آئے ہوں، ان کی انہیں نہ خبر تھی، نہ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا. اجمالاً ہمیں معلوم ہے 313 رسول آئے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جو ہے جگہوں پہ زمین پہ بھیجے گئے ہیں. اور یہ بھی کوئی امت نہیں گزری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو. تو اب یہ کہ اب وہ مونجو دڑو میں کیا ہوا، اور ٹیکسلا میں کیا ہوا، اور ہڑپا میں کیا ہوا، یہ اب قرآن مجید نے یہ تفصیلات تو نہیں دی. لیکن یہ کہ یہ کوئی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو تہذیبیں ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہلاک ہوئی ہوں گی. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے، ہم کسی تہذیب کو ختم نہیں کرتے، ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم نے رسول نہ مبعوث کیا ہو. پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، اچھی طرح جو ہے کان ان کو کر دیتے ہیں، پھر نہ مانے تو ہلاک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا میں بھی اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور قرآن مجید میں صرف ان کا تذکرہ ہے کہ جو عرب کے علاقے میں آئے ہیں. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، نوح کی قوم اس سے پہلے ہلاک ہو چکی، جو پہلی سب سے پہلے ہلاک ہوئی. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ. اب یہ جو جملہ ہے اس کو بعض مفسرین نے صرف قوم نوح کے ساتھ جوڑا ہے کہ بے شک وہی تھے جو سب سے زیادہ ظالم تھے اور سب سے زیادہ طاغی، طغیانی اور سرکشی کرنے والے تھے. اور بعض حضرات نے اسے تمام قوموں کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن مجید کا اگر ہم دیکھیں، وہی سورۃ الفجر کے بالکل ابتدا میں دیکھیں تو جو مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے وہ یہی قومیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو پتھروں کو، چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر جو ہے وہ گھر بناتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو میخوں والا طاقت، یعنی اس کی فوج اتنی تھی کہ جس کے خیمے نصب کرنے کے لیے اتنے کھونٹے چاہیے ہوتے تھے کہ وہ اٹھانے کے لیے کئی سواریاں درکار ہوتی تھیں. تو وہ بڑے طاقت والا فرعون، اس کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا. یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب حشر ہوا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں طغیانی کی، سرکشی کی. فاکثروا فی الفساد، تو ان شہروں کو انہوں نے فساد سے بھر دیا.
یہ جو فساد ہے یہ ہے در حقیقت وہ جو ان کا سرکشی بھی کے نتیجے میں ہوا ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ ظلم کھڑا ہو گیا۔ لہٰذا یہ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ ساری ہی قومیں جو ہلاک کی گئیں، یہ تمام انسانوں میں سے وہ اس وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ ظالم بھی تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ طاغی اور سرکش بھی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو ہلاکت کے لیے دو باتیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ ان کا ظالم ہونا، اور دوسرا یہ کہ ان کا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، سرکش ہونا، طغیانی پہ اتر آنا۔ تو اس کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَىٰ، اور وہ الٹائی گئیں جو پٹخ کر، یعنی وہ بستیاں کہ جن کو پٹخ دیا گیا، الٹا دیا گیا، اور اس سے مراد ہے وہ جو لوط علیہ السلام جن دو بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے قصبات تھے، اور یہ بحیرہ مردار کے کنارے پر واقع دو بستیاں تھیں۔ یہ گزرگاہ تھی ان لوگوں کی جو یمن سے شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ یمن اور شام کا سفر جو ہے یہ بہت ہی تسلسل سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں یوں سمجھے کہ مشرق اور مغرب کی جتنی بھی تجارت تھی اس کا مرکز یہی علاقہ بنتا تھا۔ ابھی نہر سویس تو تھی نہیں، اور کوئی جو ہے وہ راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ ادھر سے رستہ بھی تلاش نہیں ہوا تھا کہ آپ وہ لمبا چکر کاٹ کے جائیں۔ تو یہی ایک رستہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی مشرق سے سامان آتا تھا وہ جا کے یمن اتر جاتا تھا، اور وہاں سے پھر لوگ اسے اٹھاتے تھے، شام پہنچاتے تھے، وہاں پہ پھر اسے فروخت کر دیتے۔ تو جو جتنے مغرب سے تاجر آتے وہ اس سامان کو خریدتے، وہ اپنا سامان لے کے آتے، وہ یہاں بیچ جاتے، اور وہ سامان وہاں سے اٹھتا اور یمن پہنچتا۔ تو جتنی بھی مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت تھی، اس کا جو یہ والا جو حصہ تھا یمن سے لے کے شام تک، یہ پہلے قوم سبا کے پاس تھا، یہ تجارت ان کے پاس تھی، اور بعد میں یہ تجارت آ گئی قریش کے پاس۔ قوم سبا کے ہلاکت کے بعد قریش کے پاس یہ تجارت آ گئی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو وہ تجارت ان کے ہاتھ آ گئی۔ اب یہ گزرگاہ ہے، ظاہر ہے یہ اس تجارت کے اوپر مناپلی تو ان کی ہے، لیکن اور لوگ بھی ہیں جو یہ اس تجارت میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جو چونگے میں جیسے کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل ہی جاتا ہے حصہ۔ تو اب وہ گزرگاہ جو ہے یہ بستیاں ہیں، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، اور یہ جیسے آج ہم بنا رہے تھے سی پیک اور سمجھتے تھے کہ ہمیں بڑی عیاشی ہو جائے گی اور بہت ہمیں جو ہے اس سے فائدے حاصل ہوں گے، گزرگاہ جو ہوگی، تو بہرحال یہ وہ فائدے یہ بھی اٹھاتے تھے۔ انہی میں پھر آہستہ ان کو فراوانی تو بہت ہو گئی، دولت ان کے پاس بہت آ گئی، شاید کوئی ٹیکس بھی لگایا ہوا ہو وہاں پہ، انہوں نے اپنی کوئی ٹکٹ بنائی ہوئی ہو، آتے جاتے قافلوں سے ٹیکس بھی لیتے ہوں، پھر انہوں نے لوٹ مار بھی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو بھی ایک مشہور ان کی طرف کام منسوب کیا جاتا ہے، اور بہرحال اس کے لیے بڑا غلط لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، یعنی ان کی نسل سے نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام تو عراق سے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے پہلے جو شام کے علاقے میں، کنعان کے علاقے میں، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر اس علاقے میں بھیجا۔ ان دو بستیوں کا نام تھا صدوم اور عمورہ۔ وہ یہاں آ کے انہیں سمجھاتے رہے، یہ نہیں مانے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو ان کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ بچا لیا گیا، نکال دیا گیا تھا۔ تو اب وہ لوگ جو ہے نا اس غلط کام کو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تو وہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عمل قوم لوط ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا، وہ بھی قوم بھی ان کی اصل اپنی نسل سے قوم نہیں تھی، بلکہ وہ کہ جو ان کی مخاطب قوم تھی اس قوم کا یہ عمل ہے، اور اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَىٰ، اچھا اس لیے اس کو کہا موتقفہ، یعنی یہ کہ جس کو الٹا دیا گیا۔ اس قوم پر کئی طرح کے عذاب آئے ہیں۔ ایک عذاب جو ہے وہ جو سورہ قمر میں ہے، آگے جس ذکر اس کا آ جائے گا، کہ سب سے پہلے وہ جو بھی فرشتے تھے انہوں نے کوئی اس طرح ہاتھ جو ہے وہ چلایا کہ وہ اندھے ہو گئے لوگ، انہیں نظر آنا ختم ہو، انہیں کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ ان کے ایک چیخ آئی ہے، بہت تیز آواز آئی ہے، جس سے وہ ان کے اور ہوش و حواس اڑ گئے ہوں گے۔ پھر ان کے اوپر جو ہے ایک زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے سے ان کی عمارتیں گر گئی ہوں گی، اور جسے یہاں متفقہ کہا کہ بھئی وہ سارا جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا، جعل عالیہا سافلہا، جو ان کی بلند جگہ تھی اس کو پست کر دیا، یعنی بلڈنگیں گر گئی ہوں گی، پہاڑ ہموار ہو گئے، بالکل تباہی و بربادی کا نقشہ کھنچ گیا۔ پھر ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے، سنسار کیے گئے ہیں،
اور جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے اوپر پتھر جو ہے وہ برسائے گئے ہیں. اس طرح وہ، اور بلکہ پھر ایک اور بھی ہے کہ وہ جو پٹخ دی گئی، جیسے یہاں پہ الفاظ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید بالکل دھسا دیے گئے، زمین کے اندر بھی دھسا دیے گئے. اور یہ بورۂ مردار کے اندر شاید کسی ایسے شہر کی کوئی نشانیاں اب سیٹلائٹ سے جو ہے دیکھی بھی گئی ہیں، شاید کہ آگے وہ کوئی اس کے جو بھی آثار ہیں وہ دریافت ہو جائیں، آثار قدیمہ والوں کو مل جائیں. تو بہرحال اس بستی پہ کئی طرح کے عذاب ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کے اس برے فعل کے نتیجے میں. اور یہ وہ پہلی قوم ہے جس میں سماجی برائی پیدا ہوئی ہے. تاریخ انسانی کے اعتبار سے دیکھیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں جو وہ شرک کی برائی تھی. یہ کوئی اخلاقی برائی کا ذکر نہیں ملتا ہے، کوئی سماجی برائی کا ذکر نہیں ملتا ہے، عقیدے کی برائی کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بجائے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کے اس کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کر دیتے تھے. وہ کوئی بتوں کو کرتا تھا، کوئی ستاروں کو کرتا، کوئی سورج کو کرتا. یہ ان کے اندر برائیاں آئیں. جبکہ پہلی قوم جس کے اندر سماجی برائی آئی ہے اور وہ جنسی برائی ہے وہ قوم لوط ہے. پھر دوسری برائی قوم شعیب میں آئی، وہ جو ان کے بعد ہیں، وہ مالی بدعنوانی کی ہے، وہ جو بھی کم ناپنا، کم تولنا، گویا معاشی استحصال، اس کی ایک صورت بنی. اور پھر سیاسی جبر، یہ فرعون کو جو اس کا ایک، جس نے زمین والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کچھ کو جو ہے وہ بالکل غربت سے نیچے ایک لیول دے دیا، کچھ کو اس نے بالاتر بنا دیا، کچھ مستضعفین ہیں اور کچھ مستکبرین ہیں. یہ تقسیم فرعون نے پہلی دفعہ کی ہے. تو یہ جو سماجی برائیوں کا دور ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا. اس سے پہلے یہ اعتقاد کی اور عقیدے کی خرابیاں تو تھیں، لیکن یہ والی چیزیں اس کے بعد شروع ہوئی ہیں. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو اس کو ڈھانپ لیا جس کسی نے کہ اسے ڈھانپ لیا. اللہ کے عذاب کی جو صورت اس پر آئی ہے اور جس طرح وہ تباہ ہوا ہے، یعنی وہ جس عذاب نے اسے ڈھانپ لیا تو اس کو انسانی سطح پر بیان نہیں کیا جا سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو یا قدرت کو، اعلیٰ کے دونوں معنی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. جیسے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اب یہاں اگر ہم نعمت معنی کریں تو ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ پوری قوموں کو ہلاک کر دینا، یہ کیا نعمت ہے؟ آپ نے قوم ہود جو ہے، قوم نوح جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی تو یہ نعمت ہے. آپ نے قوم لوط کا یہ انجام کر دیا تو یہ نعمت ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ نعمت ہے. یہاں پہ تو چلیں آپ کے پاس گنجائش ہے دو معنی کرنے کے، لیکن یہ کہ جو مضمون سورہ انعام میں آیا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی. اور اس کے بعد الفاظ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب تو یہ اس کا یعنی نعمت کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے نا، تو اس کو تو وہاں بالکل نعمت کے معنی میں لیا گیا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے بہت اہم بات ہے، ظلم کا ختم ہونا اور امن کا آنا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو سب سے پہلے امن کی دعا مانگی ہے. اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا، کبھی بھی امن نہیں ہوتا. تو ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے سامنے باقی ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اور دنیا سے ظالم کا خاتمہ کر دینا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس ظالم سے جان بچائی ہے. تو یہ تو لوگ اس پر ہمیشہ خوشیاں مناتے ہیں. وَقَتَلَ داؤد و جالوت، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، یہ بڑے امن کی بات ہے. اسی کو پھر کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے تو زمین میں فساد پھیل جائے، کرپشن ہو جائے، پھر لوگ کو جو ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں. تو ظالموں کے مقابلے میں بعض اوقات اللہ دوسرے ظالم کھڑا کر کے ان کو بھگا دیتا ہے، کچھ تو ریلیف مل جاتا ہے. اور یا کہ پھر ظالموں کے مقابلے میں اللہ حق پرست کھڑے کر دیتا ہے اور ان حق پرستوں کے ہاتھوں ان ظالموں کا کلا کما کر دیتا ہے. فَلْيَدْمَغُهُ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے ظلم کا اور جو بھی ایک باطل ہوتا ہے اس کا. اور پھر حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، امن، سکون، چین، اس کا دور دورہ ہو جاتا ہے. اور جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سے ظلم کا خاتمہ ہو کر انصاف قائم ہو جاتا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر، عدل پر قائم ہو جائیں اور امن و سکون سے ہمکنار ہو جائیں.
تو یہ سارا در حقیقت اس طرح کے بدماش لوگوں کا خاتمہ کرنا، ایسی بدماش قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے، اس کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ اب اس سارے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ظلم پر نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امن پر بنایا ہے۔ اگر ظلم ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے انسانی جسم میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور اسے بخار آ جائے۔ یہ عارضی کیفیت ہے، یہ اللہ کی نظر میں یہ مستقل کیفیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں سے دو چیزیں نکلیں، ایک یہ کہ وہ ظلم حد سے بڑھے گا تو دنیا میں بھی ختم کر دیا جائے گا، جیسے سورۃ الفجر میں آیا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ پوری طرح چوکنا ہو کر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی وہ حد اعتدال سے تجاوز ہوگا اس کے عذاب کا کوڑا برس جائے گا، تاکہ یہاں امن رہے، سکون رہے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کو ایک خاص حدود سے تجاوز نہ کر سکے، تو وہ تو بالکل گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ لہٰذا یہ گویا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی قیام عدل ہوتا رہتا ہے، لیکن کامل عدل تو نہیں ہو سکتا۔ کامل عدل کے لیے پھر آخرت ہے، وہ بھی اللہ نے ایک نعمت کا دن رکھا ہوا ہے جس دن وہ کامل عدل سے پوری نوع انسانی کو ہمکنار کر دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ۔ اب آئی اصل دھمکی، یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، انہی خبردار کرنے والوں میں سے جو پہلے گزر چکے۔ پہلے خبردار کرنے والے نوح علیہ السلام آئے، پھر خبردار کرنے والے ہود علیہ السلام آئے، پھر خبردار کرنے والے صالح علیہ السلام آئے، پھر حضرت لوط کا بھی یہاں پہ ذکر ہو گیا علیہ السلام، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے خبردار کرنے والے آئے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ تو ذرا دیکھو نا، جب خبردار کرنے والے آئے تھے اور جن کو خطاب کیا انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیا انجام ہوا ان کا۔ لہٰذا اگر کچھ جوڑ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، چیزوں کو ملا کر نتیجہ نکال سکتے ہو تو بتاؤ اب تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جن کے پاس محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں تو ھذا نذیر، یہ خبردار کرنے والے ہیں، من النذر الاولی، جو پہلے خبردار کرنے والے گزر چکے ان میں سے کہ یہ بھی ہیں۔ تو پھر اب سمجھ جاؤ کہ آزفۃ الآزفہ، وہ آ گئی ہے قریب آنے والی قریب۔ ایک تو قیامت ہے وہ بھی سر پہ ہے، موت ہے وہ بھی سر پہ ہے، اور یہ دنیا کا عذاب ہے جو بدر سے شروع ہو گیا تھا ان کے اوپر، تو وہ بھی اب تم پر دور نہیں ہے۔ آزفۃ الآزفہ، جب نذیر آ گیا ہے تو وہ بھی آئے گا، عذاب بھی آئے گا، لازمی آئے گا اگر نہیں مانو گے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ اسے کھولنے والا، ہٹانے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں، لانے والا بھی کوئی نہیں اور ہٹانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ دو، اس کے دونوں اس میں معنی کی گنجائش موجود ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس حدیث سے، اس بات سے تمہیں تعجب ہوتا ہے، حیران ہوتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، یہ عذاب کیسے بھیجے گا، اس پر تم حیران ہوتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ اصل میں وہ تو اس کو بالکل، یعنی جب دوبارہ زندہ کرنے کی بات کرو یا یہ کہ عذاب آئے گا مکے پر، اب ظاہر ہے ان کا اپنا مکے کا ایک تصور ہے، اللہ کا گھر ہے، عذاب آئے گا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ پھر یہ باتیں سن کر، یا یہ کہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، ہنسیاں اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، حالانکہ یہ رونے کی بات ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ کہ وہ رونے کے دن کوئی دور نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور اس کے مقابلے میں تم جو ہے وہ اپنے طرح طرح کے مکر و فریب کے جو ہے کھیل کھیلتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اپنی گردنیں اس کے آگے جھکاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ وَاعْبُدُوا، اور یہ کہ بندگی کرو، عبادت کرو، فرمانبرداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے تابع فرمان بنو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی۔ تو اس میں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پیغام تھا یہ تو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہماری بھی وہ آزفۃ الآزفہ، وہ قریب آنے والی مصیبت بہت قریب آ ہی چکی ہے۔
اس سے کھولنے والا ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں، کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں ہے۔ حل ہمارے پاس بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا دیں۔ گردنیں ہم نے امریکہ کے آگے جھکائی ہوئی ہیں، ہم نے دنیا کے آقاؤں کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو بندگی کرو، غلامی کرو اس رب کی جس کی قدرتیں ہر طرف جو ہے وہ جن کی بہار ہے، اور جو تمہارا سہارا بن جائیں تو کوئی دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے تابع فرمان بنو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات۔ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ چاکری کرنے سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے، تو اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ آیت سجدہ ہیں، اس کے بعد سجدہ کر لیجئے۔